قیامت ہم سے اتنی ہی دور ہے جتنی دور ہماری موت ہم سے ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ قیامت ہم سے اتنی ہی دور ہے جتنی دور ہم سے ہماری موت ہے۔ جب ہمیں موت آئے گی تو موت آنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ جو اٹھانے کا وقت ہوگا وہ قیامت کے دن کا وقت ہوگا۔ اور اس وقت جب انسان موت میں ایک نیند سوئے گا تو وہ جب دوسری نیند اٹھے گا تو وہ قیامت کے دن میں کھڑا ہوا ہوگا۔ تو قیامت ہم سے اتنی ہی دور ہے جتنی دور ہم سے ہماری موت ہے، اور موت کے فوراً بعد ہم قیامت میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم ابھی اس دنیا سے نکلے ہیں اور ہم ایک نئی جگہ پہ قیامت والے دن میں آ گئے۔ اس دن میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہر چیز اس دنیا کے اندر انسان کی خدمت کرنا چھوڑ دے گی۔ اللہ میاں ہر چیز کو ڈھا دیں گے اور ہر چیز مٹی ہو جائے گی، اور ہر چیز کو مٹی کر کے اللہ رب العالمین ہمیں جگہ اٹھائیں گے اور ہم سے ہمارے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے اوپر کتاب اتاری ہے تو اس کتاب کو لکھنے والے اللہ رب العالمین ہیں، اور اس کتاب کو لکھ کر کے اللہ رب العالمین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتاری ہے، اور دل پر اتار کر کے انہوں نے یہ جاب دی ہے کہ یہ کتاب میری لو اور اس کو جا کر کے بیچو اپنی امت کے اندر، اور جا کر کے اس کتاب کو بیچ کر کے دکھاؤ اس امت کے اندر جس امت کے فرقے ہی ختم نہیں ہو چکے۔ اللہ رب العالمین قرآن اتارتے ہیں اور قرآن کی شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ جاتے ہیں سورہ بقرہ پہ، اور سورہ بقرہ پہ جا کر کے وہ ہمیں انسان کی تخلیق کے دن لے کر کے جاتے ہیں جب اللہ رب العالمین انسان کو بنانے کا ارادہ بناتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر وہ بات ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تخلیق دینے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ایک جھوٹ سے ہمیں جنت سے نکال کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اس نظام کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا اچھا ہے یا برا ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان کرداروں کو دیے ہوئے میں جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں، اور جو ناپسندیدہ لوگ ہیں وہ نفس امارہ والے لوگ ہیں۔ جو نفس لوامہ والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین بیزار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ مفسد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، اور نہ صرف یہ گمراہ ہیں، یہ اپنی گمراہی میں اور بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور کسی کے لیے تعریف نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، ہمیں پہلی دو صفتیں بتاتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور میں محبت کرنے والا ہوں۔ تو یہ ہمیں تسلی دیتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے کہ جس سے تم ایڈریس ہو رہے ہو وہ یہ تمہیں بتا رہا ہے، اور وہ دعا پڑھا رہا ہے تمہیں اپنی پہلی ہی صورت کے اندر، وہ دعا پڑھا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کی تعریف تو تم میری ہی کرو گے، میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، میں آخرت کے دن کا مالک ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے۔ جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ ہیں جو نفس مطمئنہ کو لے کر کے چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کل کائنات کے اندر اس دنیا میں جب وہ آتے ہیں تو اپنی باقی دو نفسوں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف اللہ کے حکم کو لے کر کے آگے بڑھنا۔ تو پہلی ہی صورت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے انعام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کو رستے میں نہیں چلانا ہمیں جو کفر میں پڑ چکے ہیں، اور ان لوگوں کے رستوں پہ نہیں چلانا ہمیں جو گمراہ ہیں وہ ہم ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم اپنے دین میں گمراہ ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ کی بات کرتے ہیں تو نفس مطمئنہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام قرآن میں چھاپ دیے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سارہ بی بی، مریم، ہاجرہ، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے اوپر انعام ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں،
یہ نفس مطمئنہ میں چلتے ہیں، اور ان کو جو فالو کرتے ہیں وہ مومنین بن جاتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں، وہ مومن کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو اپنے پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں تو وہ مومن ہو جاتے ہیں، یہ ان کو ٹائٹل دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اس پیغمبر کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، اس کتاب کے اندر، جس کتاب کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی بھی انسان کو نقصان پہنچائیں، کہیں نہیں لکھا ہوا، سارے احکامات انسانیت کے اراؤنڈ لکھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ پیغمبروں کو فالو جب کرتے ہیں تو آپ مومن ہو جاتے ہیں، اور مومن کے درجوں سے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، شہداؤں میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک درجہ وہ ہوتا ہے جو صالحین ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اس طریقے سے یہ نظام ہے۔ اور پہلی ہی جو نفس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، جو ان کی پسندیدہ نفس ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کو جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کا ذکر جو کفر میں پڑے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں تو دو ہی کیٹیگریاں ہیں، اللہ میاں کی دو ہی کیٹیگریاں ہیں، ایک تو نفس مطمئنہ والے ہیں اور ایک کافر ہیں۔ تو کافر کون ہے؟ کافر وہ ہیں جو یہودی ہو چکے ہیں، کافر وہ ہے جو کرسچن ہو چکے ہیں، کافر وہ ہے جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، کافر وہ ہیں جو ہندو ہو چکے ہیں، کافر وہ ہیں جو بدھسٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ دوسری کیٹیگری آ گئی۔ تو باقی رہ گئی تیسری کیٹیگری جو لاسٹ ہیں، جو گمراہ ہیں۔ تو وہ گمراہ ہم ہیں، اور ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اور ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے ہم اپنے دین کو کسی ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو سب سے پہلا حکم ہے ہمیں، جو سب سے پہلا حکم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ریلیکسیشن نہیں رکھی ہے، کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ غریب کو کھانا کھلا دیں، لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی۔ نماز پڑھے بغیر تو ہمارا دین کہیں شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو گمراہوں میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات کو 100% پورا کرنا پڑے گا، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس کے احکامات پہ چلنے کے لیے، اپنے آپ کو جس آزمائش میں کامیابی سے نکالنے کے لیے۔